اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 576 ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت میں نے خود کو اس بے وقوف چوہے کی طرح محسوس کیا جو اپنے ساتھ دوستوں کو بھی چوہے دان میں پھنسانے کے لیے لے آیا ہو۔ میرے سامنے جیون پرشاد کا خط لے جانے والا وہی ٹیکسی ڈرائیور موجود تھا جس کو میں ناک آؤٹ کر کے بھاگ گیا تھا۔ اس کے لبوں کی معنی خیز مسکراہٹ کہتی تھی کہ پہلی بار تو بے خبری میں تم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، آج کیا کرو گے؟ پہلے تو اس خیال سے میری روح فنا ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ ایسا ہو جاتا تو ہمارے سارے پروگرام کا ملبہ ہو جاتا۔ وہ اپنے آپ کو ٹارزن سے کم نہیں سمجھتا تھا اور میں بھی کسی رستم کو خاطر میں لانے والا نہیں تھا۔ وہ ماردار سے بھرپور فلمی سین پیش کیا جاتا جس کے بعد ہم فرار پر مجبور ہوتے اور اس ٹرین پر قدم نہ رکھ پاتے۔ جب اس نے کلی نمبر 720 کی جانب روئے سخن کیا تو میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ ابے کیا لمبا لیٹا ہوا ہے، چل اٹھ، کہاں ہیں تیرے دونوں ساتھی؟ اس نے تھانے داروں کے لہجے میں کہا۔ کلی نمبر 720 نے نقاہت سے کپ کپاتی آواز میں کہا، مائی باپ، آج کل مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ وہ گرایا، آج مجبوری مشکل ہے، بڑے زور کا تپ چڑھا ہے، ابھی 1 منٹ میں سارا تپ نکل جائے گا۔ ڈرائیور اسے ایک گالی دے کر بولا، آپ دیکھ لو حضور، جاڑا بخار ہے، ہم آپ سے جھوٹ بولیں گے، اتنی مزدوری کون چھوڑتا ہے جی؟ ڈرائیور نے تصدیق کے لیے اس کے ہاتھ تھام کر دیکھا اور اس کے ماتھے پر ناگواری کے آثار شکنوں کی صورت میں نمودار ہوئے۔ اور ان دونوں کو کیا ہوا؟ ہیضہ یا کینسر؟ توبہ توبہ، ان کو بھی جاڑا بخار ہوا ایک ساتھ؟ ڈرائیور نے بگڑ کر کہا، وہ جی ساتھ جو رہتے ہیں ہر وقت، ایک ہی جگہ کھاتے پیتے بھی ساتھ ہیں، مچھر بہت ہے نا، سالے مرنا تھا تو میرا کام ختم کر کے مرتے۔ وہ فکر مند ہو گیا، سرکار مجھے بھی بڑی ضرورت تھی پیسے کی، میں ان کو لایا ہوں۔ اس نے ہماری طرف اشارہ کیا، یہ کون ہے؟ اسے پلٹ کر غور سے ہماری صورتوں کا جائزہ لیا۔ بھروسے کے آدمی ہیں جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ آدھی مجوری مجھے دے دیں گے۔ ڈرائیور پھر اس کی طرف پلٹا، یہ کیا آرامی پن ہے؟ بس جی کچھ ان کو مل جائے گا، کچھ مجھے، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ 720 نے منت کرتے ہوئے کہا، مگر میں ان پر بھروسہ کیسے کر لوں جیسے آپ نے مجھ پر کیا تھا حضور؟ 10 سال سے جانتا ہوں میں ان کو۔ کلی نمبر 720 نے کہا، ہمارے گاؤں پاس پاس ہیں، یہ دونوں تو بھائی ہیں سگے، مگر بیچارے گونگے بہرے ہیں۔ اس نے مجھے اور محسن کو بھائی بنا دیا تھا اور نوٹس دیے بغیر گونگا بہرا بھی۔ اس کی اداکاری بھی اچھی تھی اور حکمت عملی بھی۔ اور یہ تیسرا؟ ڈرائیور نے کہا، یہ ان کے ساتھ رہتا ہے، راج کمار نام ہے اس کا۔ وہ ہنس پڑا، راج کمار؟ واہ، کون سی ریاست کے راجا کا نطفہ ہے تو؟ غالب نے عاجزی کے ساتھ دانت نکالتے ہوئے خود کو پرلے درجے کا احمق بھی ثابت کیا۔ اور تیرا کیا نام ہے؟ کلی نمبر 720 نے کہا، بول نہیں سکتا حضور، میں نے بتایا نا کہ دونوں گونگے بہرے ہیں، پیدائشی طور پر۔ غالب نے نفی میں ساری لایا، یہ چھوٹے تھے تو ان کو گلڑ ہو گئے تھے۔ گلڑ؟ ہاں جی، غالب نے گلے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں سے گلے پھول گئے تھے۔ اس نے یوں ساری لایا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کون چلائے گا ان کو اپنی بات سمجھانے کے لیے؟ میں سمجھا دوں گا جی، غالب نے کہا۔ یہ تو بھگوان نے غریبی کی سزا دی ہے، سرکاری ہاسپٹل میں آپریشن ہوا، مرنے سے بچ گئے مگر آواز بند ہو گئی، اشارے سے بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ کچھ نرم پڑا، اتنی عمر تھی ان کی جب آپریشن ہوا، یہ 7 سال کا تھا، یہ 9 سال کا۔ یہ کیا نام نہیں ہے ان کے؟ ڈرائیور نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب پہلے والی سختی اور رعونت نہیں رہی تھی۔ غالباً ہمارے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا اس کے دل پر اثر ہوا تھا۔ یہ سورج ہے، یہ چندر کمار، ذرا شکلیں تو دیکھو سورج اور چندر کمار کی۔ بڑے سیانے پنڈت سے جنم پتری بنوا کے اماں ابا نے نام نکلوائے ہوں گے اور اس نے ذائچہ دیکھ کے کہا ہوگا کہ دنیا میں چاند سورج کی طرح ہوگا اور ان کا جیون۔ چلو اٹھو۔ ہم سب بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے ہمارے نمبروں کو غور سے دیکھا، تمہیں اس نے بتا دیا ہے نا کہ کام کیا ہے؟ میں نے اور موسی نے اقرار میں سر ہلایا اور غالب نے کہا، سب سمجھا دیا اس نے مائی باپ۔ ڈرائیور نے 100 کے 2 نوٹ نکال کر کلی نمبر 720 کی طرف پھینک دیے۔ یہ لے تیرا حصہ، اب خبردار جو ان سے کچھ لیا، بھگوان خوش رکھے،
سکھی رکھیں کلی نمبر 720 نے نوٹ چپٹ لیے۔ اس نے غالب سے کہا یہ بیچ میں آنے والے کسی کا حق ضرور مارتے ہیں، اب محنت تم کرو گے تو آدھے یہ کیوں لے بھائی، مفت کی تھانے داری، تم کو پوری اجرت ملے گی، کام ذرا سخت ہے آج مگر مزدوری بھی اچھی ملے گی، 200۔ غالب نے کہا آپ کی کرپا ہے جی، کام کی آپ بالکل فکر مت کریں۔ وہ آگے چلتا رہا، فکر ایک بات کی ہے مجھے، ان کو تو خیر زبان ہی نہیں ملی، یہ کیا بولیں گے، تم راز کو راز رکھ سکتے ہو، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے زیادہ بڑ مارنے کی عادت تو نہیں ہے تمہاری۔ غالب نے کانوں کو ہاتھ لگایا، غریب آدمی کیا بڑا بولے گا جی، آج تم جو کچھ دیکھو گے سنو گے یا کرو گے اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ڈرو نہیں، تم کسی کو قتل ہوتا نہیں دیکھو گے اور لاش اٹھانے کا کام بھی نہیں کرو گے۔ ڈرائیور ہنسا، تم کو صرف مزدوری کرنی ہے، سامان کو گودام سے اٹھا کے مال گاڑی تک لے جانا ہے، ہمت سے کام لوگے تو 3-4 گھنٹے کی محنت ہے، بس کسی سے بھی ذکر مت کرنا کہ تمہیں کتنی مزدوری ملی ہے، کوئی ہمارے بارے میں پوچھے تو بس انجان بن جانا ہی بہتر ہوگا، سمجھ لو تم نے ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ میں سمجھ گیا حضور، اب ان دونوں گونگے بیروں کی جوڑی کو بھی سمجھا دے، تیری بادشاہ تو سمجھتے ہوں گے نا۔ غالب نے انگلیوں سے بے معنی اشارے کیے اور ہم احمقوں کی طرح سر ہلاتے رہے۔ ڈرائیور نے غالب کے اشاروں کو گونگے بیروں کی زبان سمجھتے ہوئے اہمیت نہیں دی۔ اگر وہ پوچھ بیٹھتا ہے کہ یہ زبان تم نے کس سے سیکھی اور کب سیکھی تو غالب کے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ ظاہر ہے یہ ایک بین الاقوامی اشاروں کی زبان ہے، مورس کوڈ کی طرح، اسے سیکھنا پڑتا ہے اور وہ بھی ماہرین سے، مگر ڈرائیور کو یہ خیال ہی نہیں آیا۔ وہ تیز مزاج تو تھا لیکن زیادہ شکی مزاج نہیں، ورنہ شاید اتنی آسانی سے ہمیں قبول بھی نہ کرتا۔ گودام تک کا باقی فاصلہ ہم نے خاموشی سے طے کیا، صرف ایک بار غالب نے محسن کو بڑے غلط قسم کے اشارے کیے اور محسن نے گونگوں کی طرح بے معنی آوازیں نکال کے گالیوں سے جواب دیا۔ دونوں نے اپنا اپنا مطلب خود اخذ کر لیا۔ کیا بات ہے؟ ڈرائیور نے کہا۔ یہ کہتا ہے بھوک لگی ہے، ابھی کام کیا نہیں، کھانے کو پہلے مانگتا ہے۔ ڈرائیور نے سوچ کر کہا، کہتا تو یہ ٹھیک ہی ہے، بعد میں کام فرصت ہوگی، خیر ابھی کھانے کا بھی کرتے ہیں کچھ۔ گودام کا بھاری فولادی پھاٹک بند تھا اور باہر لمبی گھنی مونچھوں والا ایک سکھ خاکی وردی میں ملبوس، تون نکالے خود کار گن لیے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہم تینوں کو غور سے دیکھا اور بولا، اوئے یہ کیا نئے نمونے لے آئے ہو جی آج؟ ڈرائیور نے کہا، مجبوری تھی، وہ کمبخت بیمار پڑ گئے ہیں ایک ہی رات میں۔ ہو جی شہزادے ہیں شہزادے، کام کیا کرتے ہیں خٹ ڈرام، کسی کا بکسا اٹھا لیا کسی کا بسترا، کی نائیں بتاؤ ٹینڈے۔ غالب نے کہا، ہم کو ٹینڈا کہا تو ہم تمہیں کدو کہیں گے سردار جی، تو کہہ کے دیکھ تیرا سر پھاڑ دوں سور دے پتر۔ سردار جی آگ بگولا ہو کر اٹھے، ہم بھی پیٹ پھاڑ دیں گے، غالب نے کہا۔ ڈرائیور نے بیچ میں آ کر کہا، یہ کیا ہے، کام کرنے آئی ہوئی یا لڑنے؟ سردار جی چلو اٹھو دروازہ کھولو۔ ابھی دروازہ نہیں کھل سکتا، سردار جی نے رکھائی سے کہا۔ کیوں؟ حکم ہے سیٹھ صاحب کا، ان کی آنے سے پہلے کوئی اندر نہیں جا سکتا، سردار نے کہا۔ مشتعل ہونے کے باوجود ڈرائیور بے بس تھا، اس نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، چلو جاؤ تم لوگ اتنی دیر میں کھا پی کے فارغ ہو جاؤ، پیسے ہیں؟ غالب نے نفی میں سر ہلایا اور جھینپ کر مسکرانے لگا۔ اس نے 10 کا ایک ایک نوٹ ہم سب کو تھما دیا۔ جاؤ مگر دیر مت کرنا، سیٹھ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ فکر نہ کریں سرکار، ہم روٹی لا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، غالب نے کہا، بلکہ یہ ہوں گے ادھر، میں کھانا لے آتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، ڈرائیور نے مطمئن ہو کر کہا اور سگریٹ سلگا کے ادھر ہی ٹہلنے لگا۔ وہاں اس کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میں اور محسن اندازے سے اتنی دور جا کے گودام کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے جہاں سے ہماری آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ بظاہر ہم دونوں اپنے سامنے خلا میں دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، لیکن آپس میں مشورے کی یہ جگہ بہت غنیمت تھی۔ احتیاطاً ہم نے فرنچ میں بات کی اور سرگوشیاں کرتے رہے۔ یہ کون سیٹھ لوگ آنے والے ہیں؟ وہی ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک یا دو، محسن بولا۔ اس سے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور نے تو اس لیے نہیں پہچانا کہ اس کی اور ہماری صرف ایک ملاقات ہوئی ہے اب تک، اس نے زیادہ غور بھی نہیں کیا۔ دلاور آیا تو فوراً پہچان لے گا، اللہ اس کی آنکھوں پر سور کی چربی چڑھائے، کالا موتیا اتارے، محسن بولا، اس کی عقل پر پتھر پڑ جائیں۔ ایسے کو اس نے دینے سے کام چلتا تو ہماری زنانہ فورس ہی کافی ہوتی۔ یہ بتا کہ اس خبیث نے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ یار میں کیا بتاؤں کیا ہوگا، کوئی علم غیب ہے میرے پاس؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہ تو ہونے سے رہا کہ ہم کہیں سوری، ہم غلطی سے آ گئے تھے،
اور وہ کہے گا کہ اچھا جاؤ، پھر ایسا مت کرنا، ہماری جیب میں ریوالور بھی ہیں، کیا کریں؟ مشین گن تو جیب میں رکھ نہیں سکتے نہ توپ۔ تجھے مسخری سوچ رہی ہے؟ میں سردار جی کے رویے سے کھٹک گیا ہوں۔ ریلوے کے گودام پر خود ریلوے والوں کا پہرا ہوتا ہے، وہ کسی سیٹ کے غلام نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک، وہ سیٹ کے پیسے کے غلام ہوتے ہیں۔ سردار جی نے اس ڈرائیور جیسے قابل اعتماد شخص کی بات نہیں مانی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو سردار جی احمق ہیں یا ڈرائیور صاحب گدھے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سخت حفاظتی انتظامات کا مسئلہ ہے، اور اگر یہاں محاورے کے مطابق پرندہ پر نہیں مار سکتا تو ہم کیا مار سکتے ہیں؟ ہماری تلاشی لی جائے گی۔ سرچ وارنٹ کے بغیر یہ کام غیر قانونی ہوگا۔ قانون کے بچے، میں ایک ہاتھ ماروں گا ابھی۔ یہ بھی غیر قانونی ہوگا۔ زیر دفعہ 323 گیٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر ہو سکتے ہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی ہاتھ میں یہ آلہ لے کر کھڑا ہو گیا تو جامع تلاشی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔ جس آلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کی جیب میں دانت کی کوئی چیز ہے۔ یہ چیز ایک 50 پیسے کا سکہ بھی ہو سکتی ہے، ناخن تراش یا چاقو بھی، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر دست درازی کریں۔ ہم خود سب سکے اور جیب میں موجود ہر چیز انہیں پیش کر کے انہیں مطمئن کر دیں۔ ہر چیز میں اسلحہ بھی شامل ہوگا۔ انہیں کیسے خیال آ سکتا ہے کہ کولیوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے پیسے تو تھے نہیں؟ بھیا، خیال بڑی باولی چیز ہے۔ بقول شاعر، نہیں آتی جو ان کی یاد تو برسوں نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یہ فرانچ میں اردو شعر کا تڑکا کیوں لگا رہا ہے؟ سن لے گا کوئی تو کہے گا کہ کلی ہو یا علی کلی خان۔ مگر خیال کے بارے میں آپ کے خیال سے میرا خیال اچانک مطابقت اختیار کر گیا ہے۔ میں ہتھیار ڈالنے کا سوچ رہا ہوں۔ کہاں ڈالنے کا؟ جیب سے نکال کے ہم ہتھیار جرابوں میں رکھ سکتے تھے، لیکن جوتے ہی نہیں ہیں تو جرابیں کہاں ہیں؟ پھر بھی ایک ترکیب ہے، ہم انہیں پنڈلی سے باندھ لیتے ہیں، ٹخنوں سے ذرا اوپر۔ باندھنے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہو، اور یہ کام ان کے سامنے ہوگا کیسے؟ غالب روٹی تو لے کر آ رہا ہے، ہم مل کر بیٹھیں گے تو ان کی طرف پیٹھ ہوگی۔ محسن نے کہا، کیا آس پاس کوئی رسی کا ٹکڑا نہیں ہے؟ ہم قمیض کے دامن سے پٹی پھاڑ سکتے ہیں۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کو شک ہو جائے گا کہ اچانک تینوں کے دامن کیسے چاک ہو گئے۔ اظہار بند بہتر رہے گا۔ کیا مطلب؟ پاجامے ہاتھ میں پکڑ لیں؟ محسن نے مجھے افسوس سے دیکھا۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کتنا اظہار بند فالتو ہے۔ کم سے کم پر گزارا کرتے ہوئے فاضل ٹکڑا نکالنے کی کتنی گنجائش ہے؟ گنجائش ہر اظہار بند میں ہوتی ہے۔ عمل کے پیٹ کے لوگ ہیں۔ میں نے اپنے گریبان میں جھانک کر کہا، یہ اچھی تجویز ہے۔ فاضل پیس کاٹنے سے پہلے مضبوط گیرا لگا لیں۔ غالب نے روٹیاں درمیان میں رکھنے کے بعد کہا، ورنہ کیا؟ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ محسن بولا۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم نے اپنی اسکیم کو مزید قابل عمل بنایا۔ باری باری ہم سب اٹھ کر چند قدم دور گئے اور دیوار کی طرف ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے جیسے سب بیٹھتے ہیں۔ جلتی ہوئی سگریٹ سے ہم نے اظہار بند کے فاضل ٹکڑے الگ کیے، جو چند سیکنڈ کا کام تھا۔ پھر واپس آ کر ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے ریوالور اپنی اپنی پنڈلی سے باندھ لیے۔ اس کے لیے ہم نے اظہار بند کے ٹکڑے کو ٹریگر کے ہک سے گزارا تاکہ اس کے کھل کر گرنے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ پنڈلی کے سب سے پتلے حصے پر ایک بل دینے کے لیے ہر ایک کے پاس جو 1.5 فٹ کا اظہار بند تھا وہ کافی ثابت ہوا۔ رسک تو اب بہت کم رہ گیا تھا۔ اگر وہ جسمانی طور پر ہماری تلاشی لیتے تو اوپر سے نیچے ہاتھ مار کر دیکھنے سے انہیں کچھ نہ ملتا۔ تلاشی لینے والے اتنا جھک کر قدم پوشی کے انداز میں کچھ نہیں دیکھتے۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ تریونی اور کرنل نمودار ہوئے۔ وہ ایک ہی گاڑی میں وہاں پہنچے تھے۔ غالباً ڈرائیور نے انہیں ہمارے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان کی نظریں مشکوک انداز میں ہماری طرف اٹھی۔ پھر شاید وہ ڈرائیور کی یقین دہانی سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے سامنے بلا کے ہمیں ملاحظہ فرمانا ضروری نہیں سمجھا۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی رکھنے والا ہر شخص ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی غلطی کر جاتا ہے۔ شکی مزاج آدمی دلاور تھا۔ وہ ڈرائیور کی بات سنتا تو اسے فوراً دال میں کچھ کالا نظر آنے لگتا اور وہ سوچتا کہ آخر خود دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ چلو اب دیر مت کرو، کرنل نے کلائی کی گھڑی دیکھ کر کہا۔ اب تک تو آدھا کام ہو جاتا کرنل صاحب۔ ڈرائیور بولا۔ پھر ہوا کیوں نہیں؟ کرنل بولا۔ کیسے ہوتا؟ دروازے جو بند تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں سب 1 گھنٹے سے۔ ڈرائیور نے اس شکایت کو تھوڑی سی مبالغہ آرائی سے زیادہ مؤثر بنا دیا۔ بھائی کیوں بیٹھے تھے؟ دروازہ کھلوا کے کام شروع کرا سکتے تھے تم۔ جی نہیں کرنل صاحب، اس کے لیے آپ کی اجازت درکار تھی۔ سردار جی نے کہا کہ آپ کا یہی حکم ہے۔ ڈرائیور بولا۔ میں نے ایسا کوئی احمقانہ حکم نہیں دیا۔
میں نے سب تمہارے سپرد کر دیا تھا، تریونی بولا۔ وہ موتیاں والیو اپنے بہادر صاحب نے کہا تھا، سردار جی بولے۔ اسے آخر کار صفائی پیش کرنے کا موقع ملا۔ کون بہادر صاحب؟ غالباً اس کی مراد دلاور سے ہے، تریونی بولا، اور سردار جی کو ڈانٹنے لگا، کتنی بار بتانا پڑے گا تمہیں یہ بات کہ ان کا نام چودھری دلاور ہے، بہادر نہیں۔ بس جی، بندے بشر غلطی کر جاتا ہے، اب یاد رکھوں گا، سردار جی نے کہا۔ گزشتہ بار بھی یہی کہا تھا تم نے، چلو دروازہ کھولو۔ ڈرائیور نے اب مالکوں کے نمائندے کی حیثیت سے اس کو ڈانٹتے ہوئے حکم دیا اور پھر ہماری طرف پلٹا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ سنا کیا، خاک ہوگا ان پیروں نے، وہ خود ہی جھن جلا کے بولا۔ غالب کے اشارے پر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سردار جی نے 25-30 فٹ اونچا لوہے کا پھاٹک کھولنے کے لیے ایک فولادی کیبنٹ کو کھولا اور کوئی لیور اونچا کر دیا۔ اتنے بھاری دروازوں کو دھکیل کر کھولنا ناممکن تو نہیں، مگر مشکل ضرور ہوتا ہے۔ ایک موٹر نے یہ کام بڑی خوبی سے سر انجام دے دیا۔ دونوں پٹ ایسے واہ ہو گئے جیسے کسی نے ڈوری سے پردے کھینچ دیے ہوں۔ میرے اندیشے اس وقت درست ثابت ہوئے جب کرنل گیٹ میں واقعی ٹاکی جیسا کوئی آلہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ موبائل فون تریونی کے ہاتھ میں تھا اور اس کا رابطہ کار میں لگے ہوئے سگنل ٹرانسمیٹر سے تھا، جس کا اینٹینا پورا باہر نکلا ہوا تھا۔ کرنل کے ہاتھ میں اسلحے کا سراغ لگانے میں استعمال ہونے والا میٹل ڈیٹیکٹر تھا، جو ایئرپورٹ اور حساس نوعیت کی تنصیبات سے گزرنے والوں کو چیک کرنے کے لیے دیواروں یا دروازوں ہی میں نصب ہوتا ہے۔ اگر ریوالور ہماری جیب میں ہوتے تو یقیناً وہ ہماری تلاشی لیتے۔ میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی جیب میں کوئی سکہ تک نہ رکھیں تاکہ ہم صاف گزر جائیں۔ کرنل کے ہاتھ میں اس آلے کی بلندی ہمارے گھٹنوں سے اوپر تک ہی محدود رہی۔ وہ آلے کو ہاتھ میں اوپر اٹھاتا تو اس سے خارج ہونے والی مگر نظر نہ آنے والی شعائیں ہمارے نچلے دھڑ سے ٹکراتی تھیں، اور وہ ہاتھ سیدھا کر لیتا تب بھی ٹخنوں سے اوپر بندے ہوئے ریوالور محفوظ تھے۔ چنانچہ میرے مطمئن ذہن کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب آلے نے شور کرنا شروع کر دیا۔ یہ آواز ایسے تھی جیسے بہت گرم گھی یا تیل والے توے پر پانی کے چھینٹے پڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اے، کیا ہے تیرے پاس؟ کرنل نے محسن سے کہا، مگر وہ سیدھا گزرتا چلا گیا۔ ڈرائیور جو ہمیں لایا تھا مسکرا دیا۔ بہ رہے ہیں کرنل صاحب، ابھی بتایا تھا آپ کو میں نے۔ کرنل نے محسن کی پوچھ شرٹ کی جیبوں کو ٹٹولا اور محسن کو آگے دھکیل دیا۔ پیتل کے بٹن ہے، میں سمجھا کوئی سکہ ہوگا، پھر دیکھ لیں کہیں بم نہ ہو۔ شٹ اپ، تم اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ کرنل آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے اور ڈرائیور کے درمیان تعلقات کی سرد جنگ شاید پہلے سے جاری تھی۔ میں نے کون سی غلط بات کی ہے کرنل صاحب؟ وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ وہ ایک MLA کا ڈرائیور تھا اور محض ڈرائیور ہی نہیں تھا، ان کا رازداں بھی تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو جیون پرشاد MLA اور تریونی کے درمیان رابطے کا ذریعہ نہ بنتا۔ جیون پرشاد اس پر پورا اعتماد کرتا تھا، اور جیسے شاہ کا منہ لگا مصائب بگڑ جاتا ہے، ایسے ہی وہ کرنل کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ کرنل اس کے ساتھ وہی سلوک روا رکھتا ہوگا جو ملازموں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اس سے بھی غلامانہ تابع داری کی توقع کرتا ہوگا، مگر ڈرائیور روب میں آنے والا نہیں تھا۔ تریونی نے بر وقت مداخلت کی۔ سٹاپ اٹ کرنل، مجھے جانا بھی ہے، تم جاؤ۔ کرنل نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں موجود رہوں گا جہاں کام ہو جائے گا۔ تریونی نے کہا، کام خراب نہ ہو جائے، تم دونوں تو ساس بہو کی طرح ہو جاتے ہو ایک دوسرے کی موجودگی میں، میرا خیال ہے کہ تم بھی جاؤ۔ وہ ہوائی جہاز کے ہینگر جتنا بڑا گودام تھا، اس کی چھت شاید 40 فٹ اونچی ہوگی، لمبائی 200 فٹ اور چوڑائی 100 فٹ۔ 20,000 اسکوائر فٹ جگہ میں اگر 20 بلب بھی ہوتے تو ناکافی تھے، کیونکہ چھت بہت بلندی پر تھی۔ وہاں چاروں کونوں میں 100 واٹ کے 4 بلب آویزاں تھے اور ہوا میں جھول رہے تھے۔ اسے گودام میں برائے نام اجالا تھا، اور سائے متحرک نظر آتے تھے تو لگتا تھا کہ پوری عمارت ہل رہی ہے۔ تریونی کا مشورہ قبول کرتے ہوئے کرنل بھی رخصت ہو گیا تھا۔ گودام کے دوسرے کنارے پر بھی دروازہ تھا، اور اس کے درمیانی حصے میں اسباب سے لدے ہوئے ٹرک کھڑے ہوئے تھے جو روانہ ہونے کے لیے تیار تھے یا صبح ان لوڈ ہونے کے لیے۔ اس ایک گودام میں اتنا سامان سما سکتا تھا جو 10 مال گاڑیوں پر لوڈ ہوتا، لیکن گودام کا بیشتر حصہ خالی تھا۔ اسباب اس کی 4 دیواریوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ ڈھیر کی شکل میں پڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے غالب سے کہا، یار تم ان گونگے پیروں سے کہو کہ یوں منہ اٹھا کے نہ چلتے جائیں، اشارہ دیکھیں۔ غالب نے میرے اور محسن کے کندھے پر ہاتھ مار کے متوجہ کیا اور ڈرائیور کے حکم کی تعمیل میں بائیں طرف چلنے کو کہا۔ کونے کے بلب کے نیچے لکڑی کے 6 فٹ لمبے بالکل تابوت کی شکل کے ایک جیسے باکس رکھے ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، ان کی تعداد کسی طرح بھی 100 سے کم نہ تھی، اور اگر ان میں اسلحہ تھا تو ایک باکس کو ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا۔
اگر ایک وقت میں 2 آدمی مل کے ایک باکس لے جاتے تو تیسرا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات سب کے ذہن میں تھی۔ ڈرائیور نے غالب کے تذبذب کو تاڑ لیا۔ کیا سوچنے لگے؟ صاحب جی یہ کتنے بکسے ہیں؟ 100 تو ہوں گے۔ 84 ہیں، ڈرائیور بولا۔ میں نے کہا 84 پھیرے پڑ جائیں گے، ایک وقت میں 2 بکسے نہیں جا سکتے، 4 آدمی ہوتے تو۔ اس نے کہا ابے راج کمار کلی، کیا میں تجھے آدمی نہیں لگتا؟ ایک یہ چاند سورج کی جوڑی ہے، دوسری راجا اور راج کمار کی۔ وہ اپنے مذاق پر کہکا مار کر ہنسا۔ کرنل نے دور سے کہا لطیفے مت سناؤ، ایک دوسرے کو کام کرو۔ کیا ہنسنا بھی منع ہے کرنل صاحب؟ ڈرائیور نے پلٹ کر جواب دیا اور زیر لب اسے ایک گالی دی۔ سالے کی سب کرنلی نکال دوں گا کسی دن۔ فلاں راستے چلو بے تم دونوں۔ اس نے مجھے اور محسن کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ غالب میرے نزدیک تھا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر ایک باکس اٹھا لیا۔ اس کے دونوں کناروں پر لمبائی کے رخ موٹی رسی کے ہوک تھے، جن پر چمڑے جیسی ریگزین تھی۔ لوہے کے ہوک ہوتے تو باکس کو اٹھانا زیادہ مشکل ہوتا، اس کے کنارے انگلیوں میں گڑ جاتے۔ باکس کا وزن 1 من تو ضرور ہوگا، جو میری توقع سے کم ہی تھا۔ باکس عام چیڑ کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے، جو ہلکی بھی ہوتی ہے اور سستی بھی۔ کسی باکس کے سیدھے الٹے کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ڈھکن الگ نہیں تھا اور نہ اسے کنڈوں میں کفل ڈال کے بند کیا گیا تھا۔ باکس عین درمیان سے کھلتا تھا اور اسے بڑی مہارت سے بند کیا گیا تھا۔ ڈھکن کا نچلا حصہ بھی ڈھکن کے برابر ہی تھا۔ غالباً نیچے والے حصے پر بغیر سر والی نوکیلی کیلیں گاڑی گئی تھی اور پھر اوپر والا حصہ ان کیلوں پر رکھ کر دبا دیا گیا تھا۔ کیلیں اوپر والے حصے کے تختوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ اب باکس کو پیچ کس جیسے کسی اوزار سے درمیانی جوری کو چوڑا کر کے اٹھایا جا سکتا تھا اور اوپر کھینچ کر پھر اوپر نیچے کے حصوں کو الگ کیا جا سکتا تھا۔ دونوں حصوں کی درمیانی جوری کے چاروں طرف یعنی باکس کی لمبائی اور چوڑائی کے رخ پر 2 انچ چوڑا سخت چپکنے والا ٹیپ تھا، جس نے جوڑ کو بھی چھپا لیا تھا اور ایک طرح سے باکس کو سیل بھی کر دیا تھا۔ جہاں ٹیپ کے دونوں کنارے ملتے تھے وہاں ایک گول کاغذ کی سیل تھی، جس پر کسی نے دستخط کیے تھے، مگر اسے نام نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اگر راستے میں کوئی باکس کھولنے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے ٹیپ ہٹانا ضروری ہوتا۔ دستخط شدہ کاغذ کی سیل کو پھاڑے بغیر ٹیپ کا کنارہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی مہارت سے اس کاغذ کی سیل کو ہٹانے کی کوشش کرتا تو شاید ناکام رہتا۔ صرف اوپر کے حصے پر کالے رنگ میں لکھے ہوئے انگریزی کے حروف سے باکس کے سیدھے الٹے کا پتہ چلتا تھا۔ عین درمیان میں فار ڈیفینس یوز کی عبارت خبردار کرتی تھی کہ کوئی باکس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ حقیقی باکس دفاعی مقاصد کے استعمال کے لیے تھے اور نہ ان میں بھرا ہوا سامان، مگر کس میں ہمت تھی کہ اسے چیلنج کرتا۔ خود فوجی بھی ان کو دیکھتے تو کوئی اہمیت نہ دیتے۔ فوج ایک بہت بڑی اور ملک گیر تنظیم ہے۔ دفاعی ضرورت کا سامان ہزار قسم کا ہو سکتا ہے اور ادھر سے ادھر آتا جاتا رہتا ہے۔ باکس کے اوپر والے حصے پر دائیں جانب جو سٹیکر لگا ہوا تھا اس پر شیشے کا جام بنا ہوا تھا۔ یہ ایک عالمی نشان ہے جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس باکس یا کارٹن کا اسباب ٹوٹ بھی سکتا ہے، چنانچہ اسے احتیاط سے اٹھایا اور رکھا جائے۔ دوسری طرف ایک تیر بنا ہوا تھا جس کا رخ اوپر کی جانب تھا اور اس کا مطلب تھا کہ باکس کو اس رخ پر سیدھا رکھا جائے۔ پہلا پھیرا ہم نے 10 منٹ میں مکمل کر لیا۔ مال گاڑی کا وہ ڈبہ عام قسم کا تھا جو سب سے آگے تھا اور پلیٹ فارم سے بہت دور تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ریلوے لائن کو بھی عبور کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ 10 منٹ کے اس پھیرے نے مجھے اور غالب کو تھکا دیا تھا۔ سر، کیا یہ سب تابوت یہاں تک لانے ہوں گے؟ غالب نے فریادی لہجے میں کہا۔ میں نے افسوس سے جواب دیا، فرض کرو لانے ہیں، پھر تو آخری تابوت میں مجھے بھی رکھ لانا۔ تم مایوسی میں روشن پہلو کو نظر انداز کر رہے ہو۔ اتنی محنت سے ہلاک ہونے میں روشن پہلو کہاں ہے؟ تم یہ سوچو کہ ہم آدھے باکس لائیں گے، باقی آدھے محسن اور وہ ڈرائیور اٹھائیں گے، یعنی یہاں تک صرف 37 باکس لانے ہوں گے۔ باقی آدھے آخری بوگی میں رکھے جائیں گے جو بالکل گودام کے سامنے ہے، یعنی صرف 18-19 باکس یہاں تک لائیں گے ہم۔ لیکن ریاضی کے قاعدے پر مبنی یہ خوش فہمی کا سبق اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب میں نے ڈرائیور اور محسن کو آخری بوگی تک جا کے لوٹتے دیکھا۔ انہوں نے اپنے قریب کی بوگی کا انتخاب کر لیا تھا۔ ڈرائیور صاحب کو اپنے لیے آسان کام منتخب کرنے کا حق حاصل تھا۔ غالب نے مجھے خون آشام نظروں سے دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی روشن پہلو نظر آتا ہے آپ کو؟ میں نے متانت سے کہا، سرنگ کے آخری حصے میں بہرحال روشنی ہے۔ کام ختم ہو جانے کے بعد آرام کرنے میں کتنا لطف آئے گا؟ غالب نے گھرا کر کہا، اتنا ہی جتنا تھانے میں مرغا بننے والے کو ٹانگوں میں سے دنیا کو الٹا دیکھ کر آتا ہے۔ ڈرائیور اور محسن دوسرا باکس اٹھا کر لے جا چکے تھے اور ہم اب دوسرا باکس اٹھانے پہنچے تھے۔ مرزا جی،
ایک خیال مجھے پریشان کر رہا ہے کہ کہیں کسی تابوت میں شیلا نہ ہو۔ غالب نے کہا، بالکل ٹھیک سمجھا تم نے، وہ ایسے تابوت میں کیسے زندہ رہ سکتی ہے جو ایئر ٹائٹ ہو؟ لیکن فرض کرو اس میں کوئی ایسا باکس ہو جس میں نیچے کی طرف چند سوراخ ہوں اور اندر شیلا کے ساتھ اس کا بیٹا خواب اور انجیکشن کے اثر سے بے ہوش پڑے ہوں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے کہا، ظاہر ہے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ غالب نے کہا، یعنی ہم خود ہی انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور اس تمام گولہ بارود کے ذخیرے میں رکھ دیں گے اپنے ہاتھوں سے، یا خود محسن اپنی بیوی اور بچے کا تابوت اٹھا کے اسلحے کے ڈھیر پر رکھائے گا؟ غالب نے کہا، کیا آپ روشن پہلو پر نظر نہیں رکھ سکتے؟ پھر وہی بات یار، اس احساس کی اذیت میں روشن پہلو کہاں ہے؟ اول تو مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ وہ شیلا اس کے بیٹے کو ایسے باکس میں لے جائیں گے۔ تم نے تو دیکھا تھا انہیں شیشے کے تابوت میں، اب وہ ایسی باکس میں لے جانا چاہیں گے تو وہ باکس ایئر ٹائٹ نہیں ہوگا، اس میں تازہ ہوا کے لیے سوراخ ہوں گے اس کے نچلے حصے میں۔ ہم نیچے کی سطح کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے وہ باکس محسن نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر اٹھایا تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس سے اتنا تو معلوم ہو جائے گا نا کہ باکس پہلے ڈبے میں نہیں ہے، آخری ڈبے میں ہے۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی دیر تک کسی خواب اور دوا کا اثر باقی نہیں رہتا۔ ٹرین کے جانے میں 8-9 گھنٹے باقی ہیں اور یہ باکس تو یہاں گزشتہ رات سے موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ شیلا کو وہ بعد میں لائیں گے، بالکل آخری وقت میں جب ٹرین کی روانگی کا وقت ہو جائے گا۔ غالب نے کہا، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کی دلیل نے میرے دل کو اس خوف سے بھی نجات دلا دی کہ کہیں شیلا کے تابوت کو اٹھانے والا خود محسن نہ ہو۔ جب ہمارا تیسرا پھیرا تھا تو محسن اس ڈرائیور کے ساتھ 5 پھیرے کر چکا تھا۔ حرام خوری مت کرو، ڈرائیور نے مجھے پھیرے کے لیے جاتے وقت کہا۔ حرام خوری کون کرتا ہے جی؟ غالب نے کہا، اور پھر یہ کیا ہے؟ تم نے 3 باکس پہنچائے ہیں اتنی دیر میں، ہم چھٹا لے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ اس کو ادھر لے جاؤ آخری بوگی میں اور پھر دیکھو۔ بکواس مت کرو، ذرا تیز چلو گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ میں صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے، مجھے تمہاری مزدوری میں حصہ تو نہیں ملے گا۔ ڈرائیور نے مشتعل ہو کر کہا، اچھا جناب، آپ بیٹھ جائیں آرام سے، ہم نمٹا دیں گے سارا کام۔ غالب نے میرے اشارے پر ہاتھ جوڑ کر کہا، غلطی مجھ سے ہوئی، ایک اور کو لے آتا تو خود ہاتھ میں انٹر لے کر کھڑا رہتا، کام آدھا آدھا بانٹ دیتا اور پھر جو حرام خوری کرتا اس کی کھال ادھیڑ دیتا۔ ڈرائیور نے کہا، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ چل بے اٹھا، اس نے محسن کو گالی دے کر کہا۔ گالی وہ عادتاً دیتا تھا اور تیز مزاج بھی تھا، مگر وہ دل کا اتنا برا نہیں تھا۔ میں نے غالب سے کہا، اس سے بگاڑ مول لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یار بات ہی الٹی کی تھی اس نے، کیا فاصلہ نظر نہیں آتا اسے؟ غالب نے کہا، جو حاکم ہو یا مالک اس کی الٹی بات کو بھی اس کے منہ پر الٹا کہنے سے صرف اس کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے کام نکالنے کے لیے۔ ہمارا کون سا کام رک جائے گا اگر یہ ناراض ہو گیا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ جان چھوٹے، اب کیا فائدہ اس مزدوری کا؟ جو معلوم ہونا تھا ہو گیا، غالب نے کہا۔ میں نے غور کیا تو مجھے اس کی بات پھر ٹھیک لگی۔ اس گودام میں داخل ہونے کا مقصد پورا ہو جانے کے بعد ہمارے لیے جسمانی مشقت لاحاصل تھی۔ 200 روپے کی خاطر خود کو تھکا دینا کوئی عقل مندی کی بات نہ تھی۔